بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم فضائل اعمال کا دوسرا واقعہ پڑھیں گے حکایت صحابہ میں سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم یہ جو وقت اب دینی تعلیم حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں وہ وقت ہمارا بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ وقت مغفرت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو صرف پڑھائی کے حد تک نہیں بلکہ آگے اپنی زندگی میں اس سے کام لینے والا بھی بنائیں۔ تو فضائل اعمال حکایت صحابہ میں سے ہم دوسرا قصہ آج پڑھنے والے ہیں۔ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پہلا قصہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ پڑھا تھا۔ آج ہم قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پڑھنے والے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بہت ساری حدیثیں بیان ہیں، ان کے چچا ہیں۔ یہ اپنا جو ہے اپنے چچا کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، صحابی رسول تھے، لیکن وہ بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ بدر کی جنگ یعنی مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آ گئے تو اب کفار سے جنگ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جو بھی نہیں مان رہے تھے ان کے لیے۔ تو بہت ساری مسلمان اور کفار کی جنگیں ہوئی۔ ان میں سب سے پہلی جنگ جو تھی وہ بدر کی جنگ تھی، بدر کی لڑائی، غزوہ بدر کے نام سے جو کتابوں میں ہم کو ملتا ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، وہ کنویں کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، یعنی گنتی جو حساب سے وہ 313 تھے مسلمان، اور کافر جو ہے 1000 تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان لوگوں کو جو ہے فتح دے دی، فتح ہو گئی۔ اب حضرت انس بن نضر جو صحابی ہے وہ یہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے کے ساتھ، تو اپنے آپ کو بہت زیادہ ملامت بھی کرتے تھے، بہت اپنے آپ پہ غصہ ہوتے تھے، انس تو کیسا ہے، تو پہلی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، اس طرح سے اسلام کی عظیم الشان لڑائی تھی، شریک نہیں ہو سکا۔ اور ان کو یہ خواہش بھی تھی کہ دوسری لڑائی جب ہوں گی تو میں جو ہے سب دیکھ لیں گے کہ میں کیا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات بولے تھے۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ یہ کیا کرے، احد کی جب لڑائی پیش آئی، یعنی پہلی جنگ تو بدر کی ہوئی تھی، اس میں یہ شریک نہیں تھے انس بن نضر، لیکن جب دوسری جنگ ہوئی غزوہ احد نام کا، احد پہاڑ جو مکہ مدینہ جا چکے ہیں ان کو یہ دیکھنے کو بھی ملتا، احد پہاڑ وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، وہاں پر یہ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی۔ تو احد پہاڑ کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی، اس کا نام کیا ہو گیا، اس لیے احد کی لڑائی ہی رکھ دیا گیا۔ احد کی لڑائی میں پیش آ گئی، جس میں یہ بہت بہادری اور دلیری سے شریک بھی ہوئے، یعنی جیسا وہ وعدہ کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بولے تھے کہ نیکسٹ جب جنگ ہوئیں گی میں بہت اچھے سے شریک ہوں گا، دیکھو آپ میں کیا کرتا ہوں، اس طرح سے یہ بات کرے تھے، سچ میں وہ شریک ہوئے۔ میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ کیا ہوا تھا، یہ بھی بدر کی طرح یہ جنگ بھی مسلمان جیتنے والے تھے، جیت کے قریب تھے، لیکن ایک غلطی کرے، یہاں پر ایک ہی غلطی کی وجہ سے کیا ہو گیا، مسلمان جو ہے ہارنے پہ آ گئے، ہار گئے بھی۔ وہ کیا غلطی تھی، دیکھیے وہ غلطی کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو، آتا ہے کہ 50 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت غزوہ احد میں جو تھے مسلمان 1000 تھے اور کافر 3000 تھے۔ غزوہ احد میں کیا تھے، مسلمان 1000 تھے اور کافر 3000 تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو ایک جگہ پر جہاں سے کافروں کے حملہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا، وہاں پر 50 لوگوں کو ٹھہرا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جب یہاں پر جنگ ہوتے بھی رہے تو وہ جو 50 لوگ ہیں اگر پیچھے سے کافر حملہ کرنا چاہیں
تو کافر حملہ نہیں کرنا، وہ 50 لوگ ان کو کیا کرنا، وہیں پر روک دینا بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے، 50 لوگوں کو وہاں پر ٹھہرا کرے تھے۔ لیکن کیا غلطی کرتے یہاں پر، وہ دیکھیے وہ غلطی یہ تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا، تم لوگ اتنے میں نہ کہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جب تک میں نہیں بولوں تم لوگوں کو یہاں سے ہٹنے کے واسطے، وہاں سے مت ہٹو، دشمن یہاں سے آ سکتا، یہ بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مسلمانوں کو شروع میں کامیابی ہو رہی تھی، فتح مل رہی تھی، فتح مینس کامیابی، تو کافروں کو بھاگتا ہوا، کافر جو ہے بھاگ رہے تھے جنگ سے، وہاں سے کیا کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو گئی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ مال غنیمت یعنی جو جنگ میں کافر جو ہے چھوڑ کر چلے جاتے وہ مال غنیمت کہلاتا۔ اور جنگوں میں کیا ہے، کافر ہاتھ بھی آتے، آگے والا دونوں میں جنگ ہوتی ہے، جو ہار جاتے وہ لوگ کیا ہوتے، ان لوگوں کا مال، ان لوگوں کا پیسہ، ان لوگوں کے ہتھیار وغیرہ، وہ لوگ خود بخود کیا ہے سب غنیمت میں شریک رہتے۔ تو یہ لوگ ہم کیوں پیچھے رہے، ہم بھی مال غنیمت کا مال لوٹیں گے بول کے یہ لوگ وہاں سے ہٹ جاتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیے تھے، یعنی بول دیے تھے کہ میں جب تک نہیں بولوں جب تک تم لوگ نہیں ہٹنا، لیکن یہ لوگ ہٹ جاتے وہاں سے۔ تو اتنے میں کیا ہوتا دیکھیے، اس جماعت کے سردار نے بھی منع کیا، یعنی جو 50 لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے ان میں جو تھے ان کے سردار، بڑے جو لیڈر بنائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو، وہ بھی منع کرتے کہ نکو ہٹو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، مگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سمجھتے کہ یہ صرف جنگ کے حد تک کی بات تھی، جنگ کے بعد میدان میں جا سکتے بول کے یہ لوگ وہاں سے ہٹ جاتے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا، جیسے یہ لوگ وہ جگہ سے ہٹ جاتے، میدان پہنچ جاتے، اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی کافر یہ پیچھے سے حملہ کرتے، اب مسلمان بیچ میں ہو جاتے، جو بھاگنے والے کافر ہیں وہ بھی پلٹ کے آ جاتے، اور جہاں سے وہ کافر پیچھے سے حملہ کرے تھے وہ بھی آ جاتے اور بیچ میں مسلمان ہو جاتے، افراتفری کا عالم ہو جاتا۔ اس جنگ میں یہ بھی مشہور ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کی حالت بالکل ایسی ہو جاتی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو۔ اس وجہ سے کیا ہو جاتا کہ یہ جنگ جو ہے کافر جیت جاتے اور مسلمان ہار جاتے۔ لیکن یہ جنگ میں کیا ہوتا ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، وہ یہ وقت ایسا رہتا ہے کافر جیت تو یہ وقت ایسا رہتا کہ کافر جیتنے پہ رہتے اور مسلمان ہارنے پہ رہتے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرتے، بلکہ وہ جو اللہ کے رسول کے سامنے بات بولے تھے کہ جب موقع آئیں گا تو میں ضرور جنگ میں ایسا کارنامہ کروں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے، ویسے ہی کرتے وہ۔ بیچ میں ان کی ملاقات ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی، تو وہ بولتے کہاں جا رہے انس، بولے تو انہوں بولتے کہ میرے کو احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی، میں وہاں پر جا رہا ہوں بول کے آگے بڑھ جاتے اور کافروں کے بیچ میں چلے جاتے، اور جب تک نہیں ہٹتے وہاں سے تب تک وہ شہید نہیں ہو جاتے۔ کتاب میں یہ بات ہم کو مل رہی کہ معلوم ہو رہا کہ ان کے جب دیکھا جاتا کہ ان کے جسم کو تو 80 سے زیادہ تیر کے، تلوار کے نشانات ان کے اوپر رہتے اور ان کی پہچان نہیں ہوتے رہتی، تو اس وقت ان کی بہن جو ہے ان کے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانتے۔ یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، جو کیا تھا کہ ہم کو یہ سبق دے رہا کہ ثابت قدمی کیسی ہوتی، یعنی بول تو ہم بڑے بڑے باتیں بول تو ڈالتے، لیکن اس کے اوپر ہمارا عمل کتنا ہے، ہم کہاں تک عمل پیرا ہو رہے ہیں، یہ چیز بھی معنی رکھتی ہے۔ انس بن نضر جو وعدہ کرے تھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے جو بات بولے تھے کہ میں جنگ میں ضرور شریک ہوں گا اور ایسا کارنامہ کروں گا کہ دیکھیں گے، تو سچ میں ویسے ہی کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے عمل اور اخلاص کی وجہ سے کیا کرتے، ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشبو سونگھا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان
کو بھی ایسا تر و تازہ رکھے، ایسا بنائے کہ ہم کو بھی ہے جنت کی خوشبو نصیب ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔